حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرک الخفی رواہ ابن ماجہ وحسنہ الالبانی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور ہم لوگ دجال کے فتنے کے تعلق سے بات چیت کر رہے تھے، دجال کے فتنے کے تعلق سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور جس کا ڈر تمہارے تعلق سے مجھے ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. قال الشرک الخفی، آپ نے کہا شرک خفی. وہ چیز کیا ہے جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے؟ وہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے. پوشیدہ شرک کیا ہے؟ اسی حدیث میں آپ نے تشریح کی. ان یقوم الرجل یصلی، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، فیزین صلاتہ، پھر اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھنے لگے، لما یرا من نظر رجل، اور اس کا مقصد کیا ہو؟ لوگوں کو دکھلانا کہ لوگ میری نماز کو دیکھیں اور میری تعریف کریں. یہ ہے شرک خفی، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے اچھے انداز میں عمل کو پیش کرنا. یہ شرک خفی ہے، اسی کا نام ریاکاری ہے. اور جو آدمی اپنے عمل میں دکھلاوا لاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے عمل سے بے نیاز ہے. عمل تو آدمی کر رہا ہے، صرف اس کے اندر ایک خرابی آ گئی، وہ نیت اس کی خراب ہو گئی کہ وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کر رہا ہے. محنت برابر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں وہ محنت کر رہا ہے، صرف نیت اس کی خالص نہیں رہی جس کی وجہ سے اس کا عمل برباد ہو جاتا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے عمل سے بے نیاز ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں. من عمل عملا، کہ جس آدمی نے کوئی ایسا عمل کیا، اشرک فیہ، جس میں شریک ٹھہرایا، معی غیری، میرے ساتھ دوسرے کو بھی. عبادت وہ میرے لیے کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت انجام دیا، میرے ساتھ کسی انسان کو بھی شریک کر لیا. ترکتہ و شرکہ، تو میں اس کے شرک سمیت اس کو ترک کر دیتا ہوں. یعنی اس کے عمل کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے عمل کو میں ترک کر دیتا ہوں، قبول نہیں کرتا ہوں. یعنی دکھلاوے کے لیے جو آدمی عبادت کو انجام دے، اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اسی مفہوم کی ایک حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے. حدیث کے راوی ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت آئے گی ہی. اس دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ جو بھی آدمی دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کام میں کسی آدمی کو شریک ٹھہراتا تھا، یعنی عبادت اللہ کے لیے کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو دکھلانے کے لیے عبادت کو انجام دینے لگا،
تو وہ فرشتہ کہے گا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، وہ آدمی آج کے دن اپنا ثواب اسی آدمی سے طلب کر لے، یعنی جس آدمی کو دکھلانے کے لیے اس نے عبادت کو انجام دیا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، وہ اسی سے ثواب طلب کر لے۔ کہا جائے گا ایسے آدمی سے قیامت کے دن، جو آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت کو انجام دے، ایسے آدمی سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم اپنے عمل کا ثواب اسی آدمی سے طلب کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، کیونکہ آج کے دن اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کے عمل سے بے نیاز ہے۔ تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی محنت جو وہ عبادت میں لگا رہا ہے وہ ضائع تو نہیں ہو رہی ہے۔ مسجد تک آ رہا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں اتنی شدت کی ٹھنڈی ہو تب بھی وہ وضو کرتا ہے، پوری محنت کے ساتھ مسجد تک چل کر کے آتا ہے، عبادت کو انجام دیتا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہیں میری عبادت، میری محنت ضائع تو نہیں ہو رہی ہے۔ برابر محنت دونوں میں ہے، عبادت آپ اللہ کے لیے انجام دیں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے انجام دیں، دونوں میں آپ کی محنت برابر صرف ہو رہی ہے، وقت برابر لگ رہا ہے، آپ کی طاقت اتنی ہی صرف ہو رہی ہے، صرف نیت کی فرق آ جاتی ہے۔ نیت اگر اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو آپ کامیاب ہو گئے، وہیں پر اگر نیت میں فطور پیدا ہوا، آپ نے کسی کو دکھلانے کے لیے انجام دیا تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی اسی طریقے سے عبادت کرتا رہے اور بالآخر اس کو پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل سے بے نیاز ہے، اس کے شرک سے بے نیاز ہے، تو پھر کتنا بڑا نقصان اور خسارہ اس کے لیے ہوگا۔ اس لیے اپنی محنت جو عبادت میں آدمی لگا رہا ہے اس کو اچھی طرح غور و فکر کر کے دیکھ لے کہ کہیں میری محنت ضائع تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اس کی نیت فاسد تو نہیں ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق دے۔